آج کی ہماری عورتیں جن کے پاس دین کا تعلیم نہیں ہے, دنیا کی ڈگریاں بہت ہیں, دنیا کا تعلیم بہت زیادہ ہے, لیکن دین کی تعلیم نہیں ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان شادی کے وقت آپ دیکھتے نا, باپ کیا سوچتا, باپ شادی کے بعد میری بچی کو کچھ بھی تکلیف نہیں آنا, میری بچی کو کوئی پریشانی نہیں آنا, یہ سوچ کر آج باپ لاکھوں میں جہیز دیتا نا, لاکھوں میں شادی کرتا ہے, بڑے فنکشن ہال میں کئی تعداد میں پکوان پکا کر کئی لوگوں کو بلا کر بڑا دعوت کرتا ہے. کیوں؟ کہ کل کے دن بچی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا. اتنا ہی نہیں, بچی کو دنیا کی ڈگریز بھی دیتا ہے تاکہ اچھا رشتہ آئے. اگر اپنے مقام پر نہیں ہے تو پھر انہیں اننتا پور یا چتور بھیج کے وہاں پر پڑھاتا ہے بچی کو. کیوں؟ کل کے دن اچھا رشتہ آنا, شادی کے بعد پرابلم نہیں ہونا. اتنے لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی, دنیا کی اتنی تعلیم دینے کے باوجود بھی, آپ کے گھروں کا, آپ کے خاندان کا, آپ کے محلے کا رپورٹ دیکھ لو. آپ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں نا, اتنی شادیاں نہیں ٹوٹ رہے, سالوں سال نہیں ہوتے, مہینے مہینے نہیں ہوتے, طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے, جھگڑوں کی نوبت آتی ہے. 60 to 70% گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. میاں بیوی دونوں ایک بستر پر ہے لیکن دلوں میں نفرتوں کے شعلے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ, دونوں آزو بازو ہے لیکن دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ دنیا کے پورے ڈگریاں دے دیے ان کو, لیکن وہ تعلیم ان کو نہیں دیے, اس لڑکی کو وہ تربیت نہیں ملی, اس لڑکی کو وہ اصلاح نہیں ملی جس تعلیم کے ذریعے سے, جس تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کی قدر کرے گی, اپنے شوہر کی عزت کرے گی, اپنے سسرال والوں کا خیال کرے گی. یہ تعلیم نہیں ملے گی. ورنہ ایمانداری سے بتاؤ, یہ فارمولا آپ کو کون سی ڈگری میں ملے گا کہ اگر کوئی شوہر کسی کی بیوی سے ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر جائے, فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ اگر کسی کا شوہر اس کی بیوی سے ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر گیا, اسی طرح شوہر کو راضی نہیں کر لی بیوی اور ایک رات گزر گئی, فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, وہ عورت جہنم میں چلے جاتی ہے. اگر یہ فارمولا کسی عورت کو پتا چلے تو کیا وہ اپنے شوہر کو ستاتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو پریشان کرتی؟ سوال یہی ہے, فارمولا کہاں ملے گا؟ کون سے ڈگری میں ملے گا؟ کون سے ایم ٹیک, بی ٹیک, ایم فارمیسی, بی فارمیسی میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس فارمولے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کھولنا پڑے گا. اس فارمولے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کا. بدقسمتی سے بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے. آج اپن بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہے کہ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہے, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہی بیوی تعلیم یافتہ ہوتی, علم والی ہوتی, اپنے شوہر کی اصلاح کرتی. چاہے شوہر کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, چاہے شوہر آج کے زبان میں کتنا ہی بڑا کمینہ کیوں نہ ہو, اگر عورت دیندار ہے تو صبر کے ساتھ اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے. کس کا واقعہ ہے؟ فرعون کا واقعہ سنو. فرعون کون ہے بھائی؟ ظالم بادشاہ تھا نا. انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. وہی فرعون ہے جس نے اپنے دور میں ایک فیصلہ نافذ کر لیا. کیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی عورت اگر کسی لڑکے کو جنم دے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. پتہ ہے آپ کو؟ فرعون نے اس فتوے کو نافذ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا میری شہر میں, اگر کوئی عورت مرد کو جنم دیتی ہے تو ہم اس کو قتل کرتے ہیں. جس وقت فرعون یہ جیو جاری کیا, اسی وقت کیا ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی بہن سوال کرنے لگتی ہے, ماں بھائی کے آنے کی خوشی سے زیادہ فرعون کو پتا چلے گا تو اس کو قتل کر دے گا, کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ ماں اور بیٹی دونوں مل کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں ڈالتے ہیں اور پانی میں بہا دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ ٹوکرا جاتے جاتے کہاں پہنچتا ہے؟ فرعون کے دربار پر پہنچتا ہے. آپ دیکھو اللہ کی مشیت, اللہ کے مشیت کے مطابق فرعون کے دربار پر پہنچتا ہے. جیسے فرعون کو پتا چلا کہ کوئی عورت نے ایک مرد کو جنم دی جو میرے محل پر آ رہا ہے, قتل کرنے کا منصوبہ کر لیا. جیسے اس کے پاس جاتا ہے, اتنے میں وہاں کون رہتے ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ وہاں پہنچتی ہے. جیسے آسیہ اس ٹوکرے میں سے بچے کو نکالتی ہے, اتنے میں شوہر پہنچتے ہیں, ارادہ کر لیے کہ اب اس کی قتل کرنا ہے. اتنے میں بیوی کیا کہتی ہے؟ اجی سنو, اپنے کو بچے نہیں ہیں, اپنے کو اولاد نہیں ہے, کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے, ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. چونکہ فرعون کو اولاد نہیں تھی. بیوی کیا کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے, ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. جو شوہر
سارے لوگوں کے لیے حکم دیا تھا کہ اولاد ہوگی تو قتل کریں گے مرد کو، وہی شوہر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگتا ہے. تو کیا پتا چلا یہ مرد سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، گھروں میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر گھر میں اصلاح ہونا ہے، گھر کی تبدیلی ہونا ہے تو عورتوں کو سدھارو، عورتوں کو تعلیم دو. آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھو. جس طرح ہماری عورت دنیاوی تعلیم کے لیے کالج جائے گی، اسکول جائے گی، انسٹیٹیوٹ جائے گی، اسی طرح آج کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ چاہے اس مسجد میں جمع ہوگی یا کسی کے گھر پہ جمع ہوگی، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار ہماری عورتوں کو تمام کو ایک جگہ جمع کریں گے، ان کو علم سکھائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تربیت سکھائیں گے. اسی طرح اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، اسلام کے آداب سارے تعلیمات دیں گے. تبھی جا کر میرے ساتھیوں گھر کی عورت کی اصلاح ہو سکتی ہے.